بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب السترة، سترے کا بیان۔ سترے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نمازی کے سامنے کھڑی کی جائے، جیسے دیوار، ستون یا لکڑی، لوہا وغیرہ۔ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص گناہگار نہ ہو۔ سترے کی لمبائی کم سے کم 1 ہاتھ اور موٹائی کم سے کم 1 انگوٹھے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ مقتدیوں کے لیے امام کا سترہ کافی ہے، یعنی اگر امام کے آگے سترہ ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرا تو مقتدی، امام کے سامنے سترہ ہے اور مقتدیوں کے سامنے کوئی گزرا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام اور سترے کے درمیان سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ الفصل الاول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزة بین یدیہ تحمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فیصلی الیہا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے اور اپنے آگے ایک نیزہ بھی اپنے ساتھ یا اپنے آگے ایک نیزہ بھی لے جایا جاتا، یعنی آپ کے آگے ایک شخص ایک نیزہ لے کر جاتا اور اس نیزے کو آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیزے کی طرف رخ کر کے پھر نماز پڑھا کرتے تھے، رواہ البخاری۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ ہوتا تھا۔ وعن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو بالابطح فی قبۃ حمراء من ادم۔ ابو حذیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابطح میں ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں تھے۔ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وُضُوءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر جا رہے تھے۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ پانی حاصل کرنے میں بڑی جلتی کر رہے تھے، یعنی ہر شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا یہ بچا ہوا پانی مجھے مل جائے۔ فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه، چنانچہ جس آدمی کو اس پانی میں سے کچھ مل گیا اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بدن اور منہ پر مل لیا، اور جس آدمی کو کچھ نہ ملا اس نے ساتھ والے کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے جسم پر مل لی۔ ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها، پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزہ لیا اور اسے گھاڑ دیا۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلة حمراء مشمرا صلى الى العنزة بالناس رکعتین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ داری دار جوڑا پہنے ہوئے دامن اٹھائے ہوئے خیمے سے نکلے اور نیزے کی طرف کھڑے ہو کر صحابہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدِ الْعُنزَةِ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آدمی اور جانور نیزے کے سامنے گزر رہے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سترہ اپنے آگے گاڑ دیا تھا نیزے کی صورت میں۔ متفق علیہ۔
وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کا اونٹ سامنے بٹھا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ متفق علیہ۔ وزاد البخاری، اور امام بخاری نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ قلت افرأیت اذا حبت الرکاب قال كان يأخذ الرحل فيعد له فيصلي الى آخرته۔ اور بخاری نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ جب اونٹ چرنے اور پانی پینے چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایسے موقع پر آپ کجاوے کو ٹھیک کر کے سامنے رکھ لیتے تھے اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف، جو کہ بلند ہونے کی وجہ سے سترے کا کام دیتی تھی، تو اس لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی پھر کجاوے کی لکڑی کو سیدھا کر کے اس کی طرف نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وعن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبال من مر وراء ذلک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے کجاوے کی لکڑی کا آخری حصہ کھڑا کر لے، پھر چاہیے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اس کے آگے گزرنے والوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، یعنی سترے کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے گا۔ قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو نضر فرماتے ہیں کہ 40 سے کیا مراد ہے، 40 دن مراد ہے یا 40 مہینے یا 40 سال، کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ہے، محدثین نے مختلف کہا ہے، بعض نے 40 دن کہا، بعض نے 40 مہینے، بعض نے 40 سال کہا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان۔ ابو سعید خدری سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسی چیز یعنی سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان حائل رہے، اور کوئی آدمی اس کے آگے سے یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنے کا ارادہ کرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر وہ نہ مانے تو اسے قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی صورت میں شیطان ہے، کیونکہ وہ شخص شیطان کا دوست ہے، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہے، ولی مسلم معناہ، اور امام مسلم نے اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت، گدھا اور کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی اگر یہ نمازی کے آگے سے گزرے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند کسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا اس باطل کر دینے والی چیز سے بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آگے سترا رکھے اور پھر عورت یا گدھا اور یا اسی طرح کتا گزرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر سترا نہ ہو اور یہ چیزیں گزرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب واقعی نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو باطل نہیں کرتا۔ جمہور علماء، صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آدمی ہو، عورت ہو یا کتا ہو، جو بھی چیز ہو نماز کو باطل نہیں کرتا۔ جہاں تک اس حدیث یا اس طرح کی دوسری احادیث کا تعلق ہے، ان سب کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ نمازی کے سامنے سترا کھڑا کرنے کی اہمیت اور تاکید بیان کرنے میں مبالغے کے طریقے پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یا اس حدیث اور اس کی طرح کی دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہے جو اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز میں خشوع اور خضوع اور حضور قلبی انسان کھو دیتا ہے، جو در حقیقت نماز کی اصل روح ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اپنے سامنے سترا کھڑا کرے تاکہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہ جائے اور نماز کا خشوع باقی رہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ کاعتراض الجنازہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھا کرتے تھے اور میں نبی علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی قبلے کی جانب، جیسے کہ جنازہ پڑھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سیدھی لیٹی ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام میری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سامنے سے عورت گزرے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، تو صاحب مشکات نے یہ حدیث لائی کہ نہیں، نماز ختم نہیں ہوتی، وہ صرف تاکید بیان کرنے کے لیے تھا، وگرنہ نبی علیہ السلام نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور نماز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ تو اس سے عورت کے گزرنے سے یا گدھے وغیرہ کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ حدیث صرف سترا رکھنے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا، گدی پر بیٹھا ہوا آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا الی غیر جدار، اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے مینا کی وادی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی دیوار نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سترا نہیں تھا۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صفوں سے گزر گیا، یعنی میں سواری پر بیٹھا ہوا بعض صفوں سے گزر گیا۔ فنزلت وارسلت الاتان ترتع، پھر میں نیچے اترا اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی۔ ودخلت فی الصف، اور میں بھی صف میں داخل ہو گیا، یعنی نماز پڑھنے لگا۔ فلم ینکر ذلک علی احد، تو اس وجہ سے مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، یعنی کوئی نکیر مجھ پر نہیں کی، نہ نبی علیہ السلام نے کچھ کہا اور نہ صحابہ نے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ گدھے کے گزرنے سے یا گدھی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر ٹوٹتی ہوتی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا جاتا اور جن کے سامنے سے گزرے تھے وہ نماز دوبارہ پڑھتے۔ تو وہ پہلی والی حدیث صرف تاکید کے لیے ہے، تو بار بار یہ حدیث اس لیے لا رہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، وہ صرف سترے کی تاکید کے لیے تھی وہ احادیث۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو اپنے منہ کے سامنے کچھ رکھ لے، یعنی دیوار، ستون وغیرہ کی طرف نماز پڑھے یا اپنے سامنے سترہ رکھ لے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَنصِبْ عَصَاهُ، اگر اسے کچھ نہ ملے تو اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی ہی سامنے گاڑ لے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا، اگر اس کے سامنے عصا نہ ہو، اس کے پاس عصا نہ ہو، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ، اگر اس کے پاس عصا نہ ہو تو اپنے سامنے ایک لکیر ہی کھینچ لے، پھر اگر اس لکیر کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کچھ نقصان نہ ہوگا، یعنی خشوع اور خضوع میں خلل نہیں پڑے گا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ باقی وہ سامنے سے گزرنے والا گناہگار ہوگا، اس لیے کہ لکیر سترے کا کام نہیں دیتی، لیکن سامنے سے اگر کوئی شخص گزرے تو اس کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمازی کے خشوع خضوع میں۔ باقی یہ لکیر سترے کا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ سامنے سے گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ وعن سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الى سترۃ فلیدن منها لا يقطع الشیطان علیہ صلاته۔ سہل بن حسمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ سترے کے قریب ہی کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑے۔ سترے کے قریب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سترہ اتنا نزدیک کھڑا کیا جائے کہ سجدہ اس کے پاس ہو سکے تاکہ شیطان اس کی نماز میں کوئی خلل نہ ڈال سکے، کیونکہ نمازی اگر سترے سے دور کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے سے کسی کے گزرنے کا احتمال ہوگا، چنانچہ شیطان ایسی صورت میں اس کے دل میں وسوسے اور شبہات بوئے گا جس سے حضور قلبی میں فرق آ جائے گا، تو یہ مطلب ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن المقداد بن الاسود قال، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی عود ولا عمود ولا شجرۃ الا جعلہ علی حاجبہ الایمن او الایسر ولا یصمد له صمدا۔ مقداد بن اسود سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی کسی لکڑی، ستون یا درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام یہ چیزیں ٹھیک اپنے سامنے کھڑی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے داہنے یا بائیں ابروؤں کے سامنے یہ چیزیں کھڑی کرتے تھے، یعنی بالکل ناک کی سیدھ میں نہیں بلکہ یا دائیں آنکھ کی جانب اس کو کھڑا کرتے تھے، یعنی جب سجدہ کرتے تھے تو سترہ یا تو دائیں آنکھ کی سیدھ میں ہوتا یا بائیں آنکھ کی سیدھ میں ہوتا، ناک کی سیدھ میں یعنی بالکل پیشانی کے درمیان کھڑا نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن الفضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا، نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے جنگل میں خیمہ زن تھے، یعنی ہم نے جنگل میں خیمہ لگایا ہوا تھا۔ ومعہ عباس، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ فصلی فی الصحراء، نبی علیہ السلام نے کھلے میدان میں نماز پڑھی۔ لیس بین یدیہ سترۃ، نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا۔ وحمارۃ لنا وکلبۃ تبعثان بین یدیہ فما بال بذلک، اور ہمارے گدے اور ہماری گدی اور ہماری کتیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہی تھی، یعنی گزر رہے تھے یہ دونوں بار بار، مگر نبی علیہ السلام نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، یعنی کچھ بھی نہیں کہا کہ ان کے اس گزرنے سے نماز ٹوٹی یا کچھ بھی پرواہ نہیں کی، بس اپنی نماز پڑھتے رہے اور نماز ختم کی۔ رواہ ابو داؤد وللنسائی نحوہ، اور امام نسائی نے بھی اس طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاۃ شیء، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، یعنی کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ حدیث پہلے والے حدیثوں کے لیے ناسخ ہے، جو پہلے حدیث آئی تھی
کہ گدھا اور کتا اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ حدیث ناسخ ہے۔ آگے فرمایا وَأَدْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز میں خشوع خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے حد الامکان اسے روکو، کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے۔ جتنی قدرت ہے اس کے مطابق اس کو روکو، لیکن اگر گزر گیا تو نماز اسے ٹوٹتی نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ الفصل الثالث، یہ گزرنے سے اس لیے منع کیا انسان کا خشوع نماز میں ختم ہو جاتا ہے، پھر دھیان نماز کی طرف نہیں رہتا۔ الفصل الثالث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح سوئی رہتی تھی کہ میرے دونوں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف یعنی آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے، میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے تو میں پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دنوں میں گھر کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی چراغ نہیں تھا کہ روشنی کی انتظام ہوتا کہ مجھے پتہ لگتا کہ نبی علیہ السلام سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، اس لیے جب سجدے کے لیے آتے تو چونکہ چراغ وغیرہ نہیں تھا تو میرے پاؤں کو دبا دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم احدکم ما له فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی الصلاة کان لأن یقیم 100 عام خیر له من الخطوة التي خطا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جان لے کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز کی حالت میں گزرنا، اپنے بھائی کے سامنے سے نماز کی حالت میں گزرنے میں کتنا گناہ ہے، تو وہ 100 سال تک کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے گا نمازی کے سامنے سے ایک قدم اٹھانے سے بھی۔ نمازی کے سامنے ایک قدم بڑھانے سے وہ 100 سال تک کھڑا رہنا، 100 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا، یعنی وہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا بلکہ وہ 100 سال تک کھڑا رہنے کو اپنے لیے بہتر سمجھے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن کعب بن الاحبار قال، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یخسف به خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سزا کیا ہے تو اس کو اپنا زمین میں 10 جانا نمازی کے آگے سے گزر جانے سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا، یعنی اس کو 10 جانا، زمین کے اندر 10 جانا، یہ اس کے لیے بہتر معلوم ہوگا، یہ اس کو پسند ہوگا اس سے کہ یہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ یعنی اگر کوئی اس کو زمین میں دسا دے، کوئی اس کو کہے کہ میں آپ کو زمین میں دسا دوں گا اگر آپ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے، تو یہ زمین میں 10 جانے کو ترجیح دے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا اگر اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے۔ وفی روایت اہون علیہ رواہ مالک، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر زیادہ آسان ہے زمین میں 10 جانا بنسبت اس کے کہ یہ کسی کے نمازی کے سامنے سے گزرے۔ اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الى غیر السترۃ فانه یقطع صلاته الحمار والخنزیر والیہودی والمجوسی والمرأة وتجزئ عنه اذا مروا بین یدیہ على قصفۃ بحجر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بغیر سترے کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے سامنے سے گدھے، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر یہ ایک پتھر پھینکنے کی مسافت کے فاصلے سے گزرے تو کچھ حرج نہیں، یعنی 2 صفوں کے فاصلے سے گزرے تو کوئی حرج نہیں، باقی نماز نہیں ٹوٹتی۔ خشوع میں فرق آتا ہے جو نماز کی اصل روح ہے، کیونکہ باقی حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ رواہ ابو داؤد
وما علینا الا البلاغ المبین رب العالمین.